صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، آپ سمجھ گئے کہ آج بنیادی طور پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ تمام لوگ جہاں جہاں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، بہت برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ بات یہ ناظرین کہ ادب کے، احترام کے سارے استعارے جس بارگاہ میں ہاتھ جوڑے با ادب کھڑے ہیں، اس بارگاہ سے عظیم تر کوئی بارگاہ نہیں، اس در سے عظیم تر کوئی در نہیں، اس چوکھٹ سے عظیم تر کوئی چوکھٹ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اسی در سے، اسی چوکھٹ سے، اسی بارگاہ سے بڑھتی ہیں۔ یہ وہ چوکھٹ ہے ناظرین جہاں جن و انس و ملائکہ جبین نیاز جھکاتے ہیں، فرشتے بھی جس بارگاہ میں بے اجازت نہیں آتے ہیں، اور جبرائیل امی بھی جہاں خداموں کی طرح نظر آتے ہیں، جو مخدومہ کائنات بھی ہیں اور دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو بانو مرتضیٰ بھی ہیں اور سردار خواتین جہاں و جنا بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مبارکہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، ام الحسنین بھی ہیں، اور وجہ وجود کائنات سرور دو جہاں شہنشاہ کون و مکان کی نور نظر اور دل کا چین بھی ہیں، جو زوجہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور جگر گوشہ ہیں محسن اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین، وہ پاک ہستی ہیں جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ وہ ہے ناظرین کہ جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی ہے اور جن کی رضا سبب رضا الہی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ ممدوعہ ہیں کہ جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں میں اور صورتوں میں رہتی دنیا تک چمکتی رہیں گی ناظرین۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ بلند مقام عبادت گزار ہیں جو نماز ادا فرمائیں تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جائے، اور جن کا ایک سجدہ ناظرین پوری رات پر محیط ہو جائے۔ آپ وہ سخیہ ہیں جن کے در سے فاقوں میں ہونے کے باوجود بھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جائے۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں جن کا پردہ تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے حیا کی ضمانت بن جائے، اور جو دنیا سے پردے کے وقت با پردہ ڈولی بنوا کر عورت کے جنازے کو بھی با پردہ کر کر رہتی دنیا تک عورتوں پر احسان کر کے چلی جائیں۔ ناظرین کرام، رفت کا وہ مقام کہ جن کے مبارک وجود سے کائنات کے وجود کے دم میں دم ہے، وہ یہ فرمائیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے وجود کا حصہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری روح کا حصہ ہے۔ وہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو بوسے دیتے اور جنت کے پھل کی خوشبو آپ سے سونگا کرتے تھے۔ یعنی باپ بیٹی کا
یہ ناظرین مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ باپ بیٹی کا اتنا حسین تعلق کائنات نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی کائنات دیکھ پائے گی، کہ پیار اور محبت کا یہ عالم ناظرین کہ وجہ وجود کائنات مدینہ پاک سے رخصت ہوتے تو آخری چہرہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نگاہوں میں سما کر لے جایا کرتے تھے، اور مدینہ پاک میں جب داخل ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نظروں میں سما لیا کرتے تھے۔ جب آپ سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے اور دست مبارک کو بوسے دیتے اور اپنی نشست پر آپ سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے تھے، یعنی رہتی دنیا تک ہر ایک باپ کو یہ پیغام دے دیا کہ بیٹیوں کی اگر توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے، اس انداز سے شفقت پدری بیٹیوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو میرے سپرد جب کیا گیا، اب جملے سنیے ناظرین، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ادب سکھانا چاہا مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم فاطمہ سلام اللہ علیہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں، تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ آپ نساؤنا کی مصداق ہیں، آپ زمانے میں تنہا خاتون ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رتبہ قرار دیا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، آخری جملے، محشر کا میدان ہوگا صاحب، محشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں گے، لیکن امید ہے، یقین ہے کہ ذکر پاک انشاءاللہ ہمیں ضرور پار کروائیں گے۔ اب ذرا ناظرین تصور میں چلیں اس میدان میں اور محسوس کریں کہ رفتوں کا پروٹوکول کا کیا عالم ہے کہ منادی پکارے گا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب اس ہستی کی سواری جانے والی ہے جو سیدہ کائنات ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ناظرین جس وقت سیدہ کائنات کی سواری نکلے گی، تمام اہل محشر کو حکم دے دیا جائے گا کہ ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیجئے، کیونکہ اب سیدہ کائنات کی سواری جاری ہے۔ اللہ کرے ناظرین، اللہ کرے کہ ہماری مائیں بہنیں ان کی کنیزوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ اس وقت سیدہ کائنات کی نگاہ کرم ہم گناہگاروں پر ہو جائیں۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ ادب کو بھی جس بارگاہ میں ادب چاہیے، اور یوں کہیے کہ عقیدتوں کے سارے استعارے جو ہیں یہاں پر آ کر تھم جاتے ہیں بہت ادب کے ساتھ کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خاندانی شرف، آپ کے فضائل قرآن پاک کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب فرمایا، اور خواتین اسلام کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ سیدہ کی سیرت سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ بے شک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو قرآن میں احکامات اور جو قرآن میں آیات وارد ہوئیں ان کی طرف آتے ہوئے اہل دل کی ترجمانی میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں سیدہ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی طاع میں سمٹی ہے طہارت جس طرح، اللہ اس طرح سے علم سارا ہے علی کے عین میں۔ اللہ اکبر، سبحان ان دو اللہ، ہستیوں کو سبحان جمع کرتے ہیں تو سبحان طہارت اور علم کا حسین امتزاج نظر آتا کیا ہے۔ خوبصورت، واہ واہ۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کی جانب جائیں تو دو طرح کی آیات ہیں۔ وہ آیات جن میں سیدہ کائنات کا ذکر بالواسطہ ہے، اور وہ آیات جن میں سیدہ کائنات کا ذکر بلا واسطہ ہے۔ اگر بالواسطہ کی جانب جائیں تو 20 آیات ہیں کہ جن میں اشارات میں سیدہ کائنات کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم بلا واسطہ کی جانب بھی جائیں تو قرآن کریم میں 5 مقامات ایسے ہیں، 5 آیات ایسی ہیں کہ جس میں سیدہ کائنات کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا نزاکت وقت کو دیکھتے ہوئے۔ پہلی آیہ مبارکہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سبحان. اب لفظ کوثر کے 1 درجن سے زیادہ معانی مفسرین نے بیان فرمائے، لیکن اگر ہم مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کو پڑھیں تو آپ نے لفظ کوثر کی تعیین میں 3 معنی بیان فرمائے. آپ نے فرمایا کوثر کا ایک معنی تو وہ ہے جو حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ رأیتہ نہرن فی الجنہ، کہ یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے. دوسرا معنی بیان فرمایا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. اور تیسرا معنی بیان فرمایا جس میں سیدہ کا ذکر آتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر یعنی اولادہ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا یعنی کثرت اولاد اور برکت اولاد ذات سیدہ کائنات سے عطا فرمایا. اللہ اکبر. سبحان. اور اس معنی پر دلیل بڑی خوبصورت بیان فرمائی کہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے ان شانئک ھو الابتر. ٹھیک. تو یہ جو معنی ہے یہ اس آیہ مبارکہ کے مطابق بہت قریب ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے شہزادوں کا جب وصال ہوا تو مشرکین مکہ نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا، تو اللہ نے سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. تو یہ والا معنی اسی وقت متعین ہوگا کہ جب کثرت سے مراد اولاد لی جائے. اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد صرف تعداد میں کثرت نہیں بلکہ اولاد میں برکت ہے. اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ لکھا کہ دیکھو کم قتل اہل البیت، کس طرح اہل بیت اطہار کو چن چن کے قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ نے آپ کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ کوئی زمانہ کوئی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خالی نہ رہا. شہادتیں بے شمار ہوئی لیکن اس کے باوجود خالی نہ رہا. تو اس اعتبار سے سورہ کوثر میں آپ کا ذکر آیا. دوسرا مقام ہے سورہ دہر. وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ کہ جب شہزادے بیمار ہو گئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ ان کی صحت یابی کے لیے روزے کی منت مانو. منت مان لی. اب 3 افراد نے روزہ رکھا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، مولائے کائنات رضی اللہ عنہ اور حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل ٹھیک. تینوں دن جب افطار کا وقت آتا بہت تھوڑا سا افطاری کا اہتمام ہوتا. پہلے دن افطار کے لیے بیٹھے تو ایک سائل آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں. سیدہ کائنات نے پوری افطاری اٹھا کر اس کے حوالے کر دی. دوسرے دن وقت افطار آیا تو ایک سائل نے صدا لگائی کہ میں یتیم ہوں. سیدہ کائنات نے پوری افطاری اٹھا کے ان کے حوالے کر دی. تیسرا دن آیا تو ایک سائل نے صدا لگائی کہ میں اسیر ہوں، تو آپ نے وہ ساری افطاری ان کے حوالے کر دی. اب 3 دن آپ سوچئے کہ فاقے سے تکلیف کا عالم کیا ہوگا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت اپنی پیاری شہزادی کے چہرے پر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو پورا واقعہ ذکر کیا. نبی کریم کبیدہ خاطر ہوئے. نبی کریم کبیدہ خاطر ہوئے تو اللہ نے آیات کو نازل فرما دیا ان کے حق میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہاں پر بھی آپ کا ذکر آ گیا. پھر اگر میں اشارتاً کر دوں، تیسرا میں اشارہ کر دیتا ہوں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. چوتھا میں اشارہ کر دیتا ہوں آیت مباہلہ کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. اور 5ویں نمبر پر اشارہ کر دیتا ہوں اجر رسالت مودت سیدہ کائنات. اور یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى. یہ وہ 5 مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے انتہا محبت فرماتا ہے، مطلب اپنی رضا کو جن کی رضا کے ساتھ مشروط کرے، اپنے غضب کو جن کے غضبناک ہونے سے مشروط کرے. اب ذرا یہ بتائیے سرکار علیہ السلام کی معاملہ ایسا ہے کہ جو محبت سرکار علیہ السلام اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں اور رہتی دنیا تک بیٹیوں کے حوالے سے باپوں کو پیغام بھی تو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں نا، تو آپ کے جو فضائل ہیں احادیث کی روشنی میں ذرا وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور آپ کا مقام بالخصوص حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت عظیم تھا. اور اس کا ریکارڈ اور اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے ہر ایک امہات المؤمنین میں سے
مختلف مقامات پر مختلف طرح سے ہوئی. کچھ احادیث کا ذکر آپ نے خود اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی کی. ایک حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو حضور کی مشابہت میں، یعنی آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اتنا نہیں پایا جتنا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں مشابہ تھی سرکار علیہ یعنی السلام. اخلاق، کردار، صفات، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتن، نشستن، برخاستن، ہر ایک میں. پھر فرمایا کہ جب آپ تشریف لاتی ہیں آپ کے گھر پر تو آپ کھڑے ہو جاتے. ایک اور روایت میں ہے کہ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ کہ جب آپ کھڑے ہوتے، جب آپ وہ حضرت سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آپ اپنی ہی نشست پر ان کو بٹھا دیتے. اور یہاں پر ملحوظ خاطر جو بات رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت سیدہ کائنات کی پیدائش کے ان ایام کو لیں جو کہ ابتدا کے ہیں، یعنی 35 سال کا، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اگر وہ روایت لی جائے تو آپ سوچئے کہ اعلان نبوت یعنی باقاعدہ اعلان انقلاب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کائنات کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ وہاں کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو خواتین کو زندہ دردور کر اگر اس طرح سے دیکھا جائے، اگر اس انداز سے دیکھا جائے. اب آپ نے دوسری بات جو ملاحظہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسی طرح تشریف لے کر آتی تو سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی. ایک اور روایت میں آپ آئیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک واقعہ نقل کرتی ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ حدیث کی ہی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے تو بلند آواز سے، یعنی دہلیز پر تشریف لاتے تو بلند آواز سے السلام علیکم کہہ کر رک جاتے، اور پھر انتظار ہوتا کہ کب سیدہ کائنات اپنے ننھے قدموں سے چل کر باہر تشریف لے کر آئیں، آپ کے ہاتھوں کو پکڑیں اور آپ کو اپنی انگلی کے ساتھ لے کر گھر پر تشریف لے کر آئیں. اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ اس پر اصرار فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت سیدہ کائنات باہر تشریف نہ لے کر جاتی، حضور یعنی محبت میں حضور آپ کا انتظار فرماتے، اور جب آپ لے کر جاتی تو آپ اپنے پاس بٹھاتی، اور بعض روایات میں ہے کہ چونکہ وہ بہت چھوٹی تھیں تو اپنی گود میں بٹھاتی، پھر نہایت توجہ کے ساتھ آپ کی ساتھ باتیں کرتے. وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتی، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت طویل گفتگو فرماتے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس انداز کی محبت تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس روایت کو بھی دیکھیے. میں کھو گیا ہوں اس وقت آپ کی گفتگو میں، مجھے میرا من کر رہا ہے بس آپ گفتگو کرتے رہیں. اور واقعتاً جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا ڈیویٹ ہو چکا ہے اس معاشرے سے کہ جس کی بنیادوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سینچا ہے، اور اہل بیت نے اس میں ایک رنگ بھرا تھا. لیکن آج ہم صرف لفظی دعوے تو بہت کرتے ہیں محبتوں کے، لیکن عملاً ہم ان سے دور ہیں. وہ روایت کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے خاص طور پر سیدہ کائنات کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ دونوں کے درمیان ہمیشہ کی طرح جس انداز میں گفتگو ہوتی تھی ویسی گفتگو شروع ہو گئی. جب وہ گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے سرگوشی فرمائی ہے سیدہ کائنات کے کان میں. اس وقت سنتے ہی آپ کے آنسو آ گئے، آپ رونا شروع کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد ایک اور سرگوشی ہوئی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو فرمایا یہ تو راز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس راز سے کم از کم ظاہری زندگی میں اس کو علیحدہ کرنے سے منع فرمایا، اس کے اوپر سے انکشاف کرنے سے منع فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوتا ہے تو قلعی کھلتی ہے حضرت عائشہ کے پوچھنے کے اوپر، تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب سرگوشی ہوئی تو اپنے وصال کی خبر دی. یہ فراق کی گھڑیوں کو سن کر اور محسوس کر کے یعنی جسے کہتے ہیں کہ سپونٹینیسلی میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اور جب فوراً سے دوسری سرگوشی ہوئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ فوراً پہلی خاتون جو کہ حضور سے ملاقات کرے گی جنت میں وہ میں ہوں، تو میں اس کے اوپر مسکرا. اللہ وہ بات آگے بڑھاتے ہیں.
بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کہ دنیا میں بھی جدا نہ ہوئی سرکار علیہ السلام سے، اور وہ ظاہر ہے وہ فراق کے لمحات بھی آپ نے برداشت نہ کیے، لیکن ایک کردار تو ظاہر ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بڑا شفقت کرتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے تو ایک ایسا ماڈل قائم کر دیا رہتی دنیا تک کہ سخت سے سخت ترین دل کا بھی اگر باپ ہو، میں تو دعوے کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں سرکار علیہ السلام کی اور سیدہ کائنات کی محبت کو پڑھ لے، اس کا دل موم ہو جائے گا کہ اس سے زیادہ مطلب آپ کو جو ہے محبت کوئی ملے گی نہیں۔ لیکن ایک کردار ایک بیٹی کی حیثیت سے بڑا شاندار، بڑا عظیم کردار آپ کا ہے، اور میں تو یہ کہوں، جملہ مجھے کہنے دیں کہ ناموس رسالت کی محافظت میں خواتین میں جو سب سے پہلا علم بلند کیا ہے وہ آپ ہی نے کیا۔ ذرا بتائیے کہ آپ کا کتنا شاندار ایک بیٹی کی حیثیت سے کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ بیٹی کی حیثیت سے آپ کی ذات کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ اب اس کی تفسیر علماء نے یوں بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے اس کی اگر ہمیں عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ایک اچھے والد، اچھے بیٹے، اسی طریقے سے اچھے شوہر اور اچھے بھائی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم خواتین کی جہت سے بات کریں تو میرے آقا علیہ السلام نے ہر چیز کی تعلیم عطا فرما دی کہ ایک اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور اچھی بہن کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اس تعلیم کا اگر عملی عکس ہمیں دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کائنات کی ذات میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ رب کی تعلیم کا عملی تفسیر جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور میرے آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا عملی تصویر اگر دیکھنی ہے تو وہ بیوی فاطمہ سبحان اللہ، عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عکس مصطفیٰ اور تفسیر اقوال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم نفسیات کے علم کو دیکھیں تو اس میں یہ علم میں یہ بات موجود ہے کہ بیٹیاں جو ہے ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر باپ سے امید اچھی رکھتی ہیں۔ باپ اگر سخت روح ہو تو بیٹیاں بہت زیادہ دب جاتی ہیں اور وہ بیٹیوں کے اندر وہ حوصلہ نہیں رہتا، لیکن اگر باپ شفیق ہو تو بیٹیاں باپ سے بڑھ کر محبت بھی کرتی ہیں اور پھر باپ کے وجہ سے ان کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم سرکار علیہ السلام کی محبت کو دیکھیں تو حضرت نے بڑے نفیس واقعات بیان فرمائے کہ کیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ سے بڑھ کر محبت کی اور آپ کے حوصلے بھی بلند۔ اللہ بڑے اچھے آپ نفسیاتی سوالات بتا رہے ہیں اور سننے والے جو باپ اور بیٹیاں ہیں وہ بڑے سمجھ رہے ہوں گے ان باتوں کو۔ اب اس پر آپ ذرا واقعات کو سنیں گے نا تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اکثر معمول آپ نے سنا کہ یہ تھا کہ جب بی بی فاطمہ جب بھی سفر سے آتے تو پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ سفر سے تشریف لائے، بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ آپ نے سرکار کے رخسارے پر انوار پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی ایک مشقت کا اظہار، آپ کی جو مشقت تھی اس پر آپ نے اپنے دل کی جو آواز ہے اس کو باہر نکالا، اپنی دل کی آواز سے کہا کہ اے بابا جان، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑی تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ بات سن کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کو ایسا کام دیا ہے کہ کوئی شہر، کوئی دیہات کا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر یہ کام نہ پہنچ جائے، اور یہ پیغام جہاں تک رات پہنچی ہے وہاں تک پہنچے گا۔ تو سرکار علیہ السلام جو دین کی تبلیغ میں تھکاوٹ آپ محسوس کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا اس کی تکلیف کا احساس کر رہے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ایک بیوی کی حیثیت سے جو عظیم کردار آپ نے ادا کیا، میرا خیال ہے اس وقت یقیناً خواتین آپ کو سن رہی ہوں گی، تفصیلاً بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ میں بحیثیت عورت، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں اور بحیثیت زوجہ، ان تمام پہلوؤں میں رعایات موجود ہیں۔ چونکہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کی سیرت بحیثیت زوجہ،
اور یہ سوال اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کی خواتین اپنی زندگی کو جو ازدواجی زندگی ہے اس کو اگر بہتر اور حسین بنانا چاہتی ہیں تو سیدہ کائنات کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جب عقد نکاح ہوا تو اس کے بعد جب آپ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقر و فاقہ کے باوجود حضرت مولائے کائنات کا وہ ساتھ دیا جس کی مثال نہیں ملی۔ اب آپ سوچئے جنید بھائی کہ سیدہ کائنات ہیں جو چادر مبارک اوڑھ رکھی ہے اس پر 12 پیوند لگے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں، بچے سو جاتے ہیں تو انہیں پنکھا دے رہی ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سیدہ کائنات کی گود میں بچے ہیں اور آپ چکی چلا رہی ہیں، اور دست مبارک میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیز عطا فرمائی تھی، اور وہ کنیز آ چکی تھی لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی تھی، جیسے ہمارے گھروں میں آپ نے کنیز کے ساتھ بھی باری رکھی ہوئی۔ جی بالکل، میں یہ بات یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ماسیاں عمومی طور پہ کام کرنے والی ہوتی ہیں اور تھوڑی سی سستی کریں تو ہم حق بھی تلف کرتے ہیں اور باتیں بھی سناتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ آپ ایک کام جو ہے وہ حضرت فضہ سے کروا لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، چونکہ باری مقرر ہے اور آج میری باری کا دن ہے تو آپ اپنی کنیز کو بھی تکلیف نہیں دے رہی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قناعت کا عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے روانہ ہوتے تو اس وقت سیدہ کائنات کے کاشانہ اقدس سے چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہوتی، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم اس آواز کو سنتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے کہ مولا فاطمہ کو اس قناعت اور اس صبر کا اجر عطا فرما۔ پھر آپ سوچئے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ گھر کے سارے کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، بچوں کو پنکھا جل رہی ہیں، اور مطلب گھر کے تمام امور آپ خود سر انجام دے رہی ہیں۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے ڈیوٹیز تقسیم کر دی تھی مولائے کائنات کی، باہر کے کام مولائے کائنات کیا کرتے تھے، جانوروں کو پانی مولائے کائنات پلایا کرتے تھے، اور گھر کے کام آپ کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ عمومی طور پر عورتیں مردوں کے لیے ظاہری طور پر انہیں اتنا تنگ کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ وبال جان بن گئی۔ اب آپ سیدہ کائنات کی سیرت کا پہلو دیکھیے کہ آپ نے عمر بھر اپنے زوج اقدس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، کوئی ڈیمانڈ نہیں فرمائی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی چاہیے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ کو کچھ کھانے کی طلب ہو تو مجھے بتائیے، آپ نے کوئی خاص چیز طلب ہو تو آپ بتائیے۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میرے والد محترم نے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ سے کچھ مانگنے سے منع فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں کسی چیز کی چاہت کروں اور آپ اسے پورا نہ کر سکیں، فقر و فاقہ کا دور ہے تو پھر آپ کو رنج ہو، تو آپ کو رنج ہو یہ تسلیم نہیں ہے، اس لیے میں سوال نہیں کرتی۔ تو مولا کائنات نے پھر قسم دے کر کہا کہ نہیں، ابھی چونکہ آپ بیمار تھیں، آپ کا جی کچھ چاہ رہا ہو تو آپ بتائیے۔ تو ایک روایت میں آیا کہ آپ نے انار کا ذکر فرمایا۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں تھیں، اور آج مشعل راہ ہیں کہ خواتین اسلام گھر کا کام کرنے میں شرم محسوس کریں، یہ خیال نہ کریں کہ میں کسی بہت بڑے شخص کی زوجہ ہوں تو اب میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ سیدہ کائنات کی سیرت ہے کہ تمام کام بھی کر رہی ہیں اور صابرہ بھی ہیں اور شاکرہ بھی ہیں، تو اپنی زندگی میں صبر و شکر کو لے کر۔ ایک اور بات دیکھیے کہ یہ تو ظاہر ایک پہلو آپ نے بیان کیا، ایک پہلو اور بھی ان کا ہے جس پہ ظاہر بہت گفتگو ہو سکتی ہے کہ جب غزوات میں یا جنگوں میں جو ہے مولا کائنات تشریف لے جاتے تھے تو مطلب ان کے پیچھے سپورٹ کے طور پہ باقاعدہ کھڑے ہونا، اور پھر ظاہر ہے ان کو جب ان کی واپسی پر جو ہے ان کو مزید انکریج کرنا، تلوار کا دھونا، مطلب یہ وہ کام ہے جو ایک عورت جو ہے اس دل پہ کتنا بڑا جو ہے وہ وزن محسوس کرے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ سیدہ کائنات جو ہے ان کو خوشی سے بھیجا کرتی تھی، اسی انداز سے ان کا استقبال بھی فرمایا کرتی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک ظاہر ہے بیٹی کی حیثیت سے ہم نے بات کی، ہم تو کیا ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے، بس وہ قبول فرما لیں۔ ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ کا کیا کردار ہے، ایک ماں کی حیثیت سے آپ کا بڑا عظیم ترین کردار ہے اور امت پہ بہت بڑا احسان ہے، بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت اہم سوال ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کی اور ناظرین کی توجہ ایک واقعے کی طرف لے کے جاؤں گا. بتائیے. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس پر آپ نے غور کرنا ہے. گھر پر فاقہ ہے کم و بیش 1 سے 1.5 دن کا. کچھ چیزیں آتی ہیں کھانے کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، سب میں کھانا تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد باہر دستک ہوتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی میں 2 دن سے بھوکا. اور جب یہ صدا آتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ یہ جو روٹی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، سوچئے کیا ہے، 1.5 دن کا فاقہ ہے، گھر کے تمام افراد نے کھانا کھا لیا، لیکن جب باہر سے صدا آئی تو کیا جواب دیا کہ اے حسن یہ کھانا اس کو. اچھا، اب اس گفتگو پہ ذرا غور فرمائیے گا. امام حسن جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات 1.5 دن سے بھوکی ہیں، فقر اور فاقہ ہے. آپ نے فرمایا آدھی روٹی کر لیتے ہیں. حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کیا صدا دی ہے؟ کہ اے محمد کی بیٹی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سبحان اللہ محمد کی بیٹی. ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت. اور اب آپ غور کیجئے، جو ناظرین سن رہے ہیں وہی سوچئے ہم محمد کی امت ہیں. اللہ ٹھیک ہے، سیدہ کائنات نے فرمایا محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ روٹی دے کر آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے. اور وہ جو شمون والا واقعہ ہے وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تو توریت میں پڑھا ہے کہ محمد کے ساتھی اور آپ کے گھر والے وہ جب کوئی فقر و فاقہ ہوگا تو اپنا پیٹ کاٹ کر بھی بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے. اب آپ غور کیجئے، یہ تربیت ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی. جی، اب واقعہ جو میں نے نقل کیا وہ کیوں کیا، اب آپ غور کیجئے. سیدہ کائنات کی تربیت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن. عکس مصطفیٰ کا کردار کس میں سمویا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات میں. اور سیدہ کائنات تربیت فرما رہی ہیں کن کی؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور امام حسن کو کیا سکھایا کہ اگر تم بھوکے بھی ہو تمہیں بھوکوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مائیں اس انداز میں اپنے عمل سے تربیت کرتی ہیں، صرف الفاظ بیان اور پھر وہ سخاوت آپ کی جو نظر آتی ہے آپ کی ذات کے اندر آگے جائے. اب آپ غور کیجئے کہ ماں کا کردار ہمیں کیوں سیدہ کائنات میں دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی اصولی بات وہ یہ کہ ہم اکثر اوقات اپنی زوجات اور اپنی اہلیہ سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہیں اچھی ماں ہونا چاہیے. نہیں، صحیح اصول یہ ہے کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی نسل کی قیادت کرنی تھی، آپ نے سیدہ کائنات کی بالخصوص اس انداز میں تربیت کی کہ آپ کی کوکھ سے قیادت جنم لیتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امت کو ملتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امت کی لیڈرشپ کی، حضرت سیدہ زینب ہمیں ملتی ہیں. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس میں آج کل کے دور کے اندر جب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا نکاح بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا ماں بھی بننا چاہیے، وہ اسے برڈن لیتے ہیں. دوستو، ہمیں سیدہ کائنات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اگلی نسل کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی. اور جب سیدہ کائنات کی تربیت ہوئی تو امت اپنی راہ راست پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی شروع ہو. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. تسبیح فاطمہ کی فضیلت. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رزق میں برکت، بدن کی تھکاوٹ دور اور پرسکون نیند آتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بہت کمال قول مبارک ہے. سنیے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو، کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اسے کھانے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. اگر کھانا کھا کر نماز ادا کی جائے تو وہ کھانا اپنی اصل جگہ تک پہنچ جاتا ہے. جس طرف بھی دیکھیے ہر جگہ زہرا کا فیض، جس طرف بھی دیکھیے ہر جگہ زہرا کا فیض
نجفتا کربلا زہرا کا فیض ہے مدینہ نجفتا کربلا زہرا کا فیض کون ہے جس پر نہیں احسان بنت مصطفیٰ کون ہے جس پر نہیں احسان بنت مصطفیٰ جس نے کی ان کی غلامی مل گیا زہرا کا فیض جس نے کی ان کی غلامی مل گیا زہرا کا فیض ہے بقیع پاک میں مرقد بطول پاک کا ہے بقیع پاک میں مرقد بطول پاک کا ہے بقیع پاک میں مرقد بطول پاک کا سارے ہی اہل بقی نے پا لیا زہرا کا فیض ہے مدینہ نجفتا کربلا زہرا کا فیض فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے فاطمہ فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے قبر اور دنیا میں ساجد مل گیا زہرا کا فیض قبر اور دنیا میں ساجد مل رہا زہرا کا فیض لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء حاتما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء حاتما المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ جس طرف بھی دیکھیے ہر ہر جگہ زہرا کا فیض آلہ وصحبہ وبارک وسلم